کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نارمل ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایوری تھنگ از پاسبل، ریجڈ لائنز نہیں لی جا سکتی، لیکن یہ چیز میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، اور انڈیا بیکاز ایک رسپانسبل سوبر نیشن ہے ان مینی ویز، وہ ان کی ایک فورن آفس ہے، وہ رسپانسبل ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو افغانستان آپ افغانستان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس کی ہیں، اور یہ خوست پکتیکا کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ یہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے تھے، اور یہ پاکستان نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ پاکستان ہیز ناٹ کمنٹڈ آن دس، لیکن افغان اتھارٹیز پرٹیکولرلی جو شعیب شاہین ہیں، ان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ جو ہیں مجاہد، انہوں نے اس بات کو یہ کنفرم کیا ہے کہ آج صبح پاکستان نے پکتیکا اور خوست کے کچھ علاقے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس ہیں اور بڑی پرانی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ ہم پہلے بھی اس بات پہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو، اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے پاکستان کو جو F-16 دیے تھے ریسنٹلی، جب ایک کچھ اسپیئر پارٹس اور چیزیں آئیں، تو انڈیا امریکنس نے کہا تھا کہ یہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم پرپزز کے لیے دیے تھے، اور یہی چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم پرپزز ہے وہ کیا ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے، آپ نے ادھر جا کے حملے کرنے ہیں، اور وہ ہم نے کیے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے 2 سینئر آفیسرز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا سگنل تھا، یہ بہت بڑا سگنل ہے۔ when the army chief goes for the funeral and gives a shoulder to the coffin in Pakistan، تو سمجھیں کہ اس کے پیچھے the DTP will have to face the wrath of the state of Pakistan۔ یہ بڑی کلیئرٹی ہمیں ہے اس حوالے سے۔ تھوڑے دن پہلے میں ایک راؤنڈ ٹیبل کنورسیشن کے اندر تھا جہاں پہ یہ بات ہوئی کہ افغانستان جو ہے اس کے ساتھ، میرے کچھ پوائنٹس تھے اس ڈسکشن کے کہ افغانستان جو ہے اس کو ہمیں کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ 15-17 ہزار کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جن میں سے 5 سے 6 ہزار کے قریب جو ہیں، 7 ہزار کے قریب ایکٹیو ٹی ٹی پی کے فائٹر ہیں، اور باقی ان کی فیملیز ہیں۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ ہم نے ان کو کیسے مینج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان کی جھگنسائی ہو رہی ہے۔ کیوں بھلا؟ بیکاز کہ ساری دنیا افغانستان سے اپنے جو ہے وہ ہاتھ جھاڑ کے نکل گئی۔ ٹھیک ہے جی، they washed their hands and they went، اور ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب افغان طالبان کیا کہیں گے۔ مجھے اگلے دن پتہ چلا تھا، I just learned it from somewhere very senior sources in پاکستان، کہ افغان طالبان نے گرمیوں تک کا وقت مانگا ہے پاکستان سے کہ ہم ٹی ٹی پی کو ڈس آرم کریں گے گرمیوں تک، یہ جو سمر ابھی آ رہی ہیں، بیکاز نارملی یہ جو سیزن ہے یہ ان کی جنگ شنگ کا سیزن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کو ڈس آرم کریں گے۔ دیکھیں یہ کزنز ہیں، افغان طالبان اور ٹی ٹی پی، دے آر بیسیکلی آئیڈیالوجیکل کزنز ہیں، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے
کہ جب یہ پاکستان کے حوالے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو بیسیکلی افغان طالبان کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہے. مجھے ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے بتایا ہی واز اے بیسیکلی پولیٹیشین ہی ان کو کہہ لیں، اور عالم صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جب افغانستان جاتے ہیں تو ہمیں ایک بڑے سینئر عالم نے وہاں پہ یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس مغرب کا پیغام لے کے آئے ہیں، ہم افغانستان کے اندر تعلیم نہیں دیں گے لڑکیوں کو. مجھے اگلے دن یہ بھی پتا چلا کہ 4 سے 5 ہزار کے قریب جو ہے ہم ایک بیسیکلی افغانستان کے اوپر ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں ایک تھنک ٹینک نے کی تھی، وہاں پہ میں بھی ایز اے پارٹیسپینٹ تھا. تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو 4.5-5 ہزار کے قریب اسکالرشپ دے رہے ہیں ان کو، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو خواتین کی اسکالرشپ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لینے، بیکاز ان کی تشریح سنیے گا. کسی شخص نے بڑی خوبصورت وہاں پہ بات کی. اس نے کہا کہ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر خاتون کو قلم دے دیں گے، پین دے دیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کو اسے لیٹر لکھ دے یا مرد کو لیٹر لکھ دے. تو ہم وہ راستے ختم کر دینا چاہتے ہیں جس سے وہ خاتون کو عقل آئے. مطلب وہ اس مزاج کے وہ لوگ ہیں، اس سٹائل کے وہ لوگ ہیں کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جناب وہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے کیا نہیں، بیسیکلی دے لیو ان اسٹون ایج، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے، میں آپ کو اس بات پہ بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ہمارا مذاق بنے. بہت مذاق ہو گیا، اب اسکلیشن ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اسکلیشن نہیں ہو سکتی. سننے میں آیا کہ افغان فورسز نے پاکستان کے جو خرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں، جو لوگ وہاں پہ بہت ساری ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ شیلز مارے ہیں، بلٹس بھی لگی ہیں پاکستانی ٹیریٹری کے اندر. یہ آج صبح کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ جو ایئر سٹرائکس ہیں اس کی ایسکلیشن ہوگی، اور یہ افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہی کرے گی. اور زبیلہ مجاہد کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا آج صبح 3 بجے افغانستان کے اندر پختیکا اور خوست کے اندر پاکستان نے حملہ کیا ہے، جس میں ایک گھر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، اور کچھ لوگ تھے. ایک بندے کا نام عبداللہ شاہ تھا، جس کو پاکستان سائٹ کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد تھا، اس کو ہم نے ہٹ کیا ہے. یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور پاکستان کو انٹرنل فوکس کرنا چاہیے، اور ہماری سوورینٹی کو پاکستان نے وائلیٹ کیا. اس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. مجھے بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو اسکلیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، آپ کو حالات کو خراب نہیں کرنا چاہیے، معاملات ایسے نہیں ہونے چاہیے، اب ہمیں بات کرنی چاہیے، جسے وہ کہتے ہیں نا، اور ہمیں انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جسے وہ کہتے ہیں نا، اور انگیج کرنا چاہیے. اب کوشچن یہ آتا ہے، جس چیز کو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، ٹھیک ہے جی، کہ ایک طرف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں طالبان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک کنفیوژن یہ تھی، اور ایک کنفیوژن یہ ہے کہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. دیکھیں، کوشچن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ٹی ٹی پی کے ساتھ. افغان طالبان کے ساتھ تو بیٹھ سکتا ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے جناب. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑنی ہے. افغان طالبان جو ہیں وہ آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کریں گے، کوئی مدد نہیں کریں گے، وہ ٹائم بائے کر رہے ہیں. افغان طالبان کو اس چیز کا بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ جن ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں، افغان طالبان کو پتہ ہے کہ اسی ٹی ٹی پی کے گروپس کو ہم نے استعمال کرنا ہے القاعدہ سے لڑنے کے لیے، اسی ٹی ٹی پی کے گروپ کو ہم نے استعمال کرنا ہے باقی جو ممالک کے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جب کبھی کوئی ایسے آپریشنز ہوتے ہیں. یہاں پہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے
के लिए अफगान तालिबान हमारी बात सुनेंगे। अफगान तालिबान पाकिस्तान की कभी भी बात नहीं सुनेंगे। दे आर आइडियोलॉजिकल कजन्स। उन्होंने आपस में ये जो काम शुरू किया है उन्होंने इसको कंप्लीट करना है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। इस हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब किया है। अफगान के अंतरिम विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने कहा, अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने खोस्त और पिक्ता प्रांतों में कथित सीमा पर हवाई हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज करने के लिए सोमवार को काबुल में पाकिस्तान के प्रभारी को तलब किया है। इन हमलों में कथित तौर पर पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तालिबान ने इसके जवाब में डूरन लाइन से सटे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर तोप से गोलाबारी भी की है। इससे दोनों देशों में जंग जैसे हालात बन गए हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सेना किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से तालिबान को हटाना चाहती है। अफगानिस्तान के कब्जे के बाद से तालिबान लगातार दुनिया भर से शक्तिशाली देशों को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वह अभी भी उसकी कठपुतली की तरह व्यवहार करे। पाकिस्तान की चाहत तालिबान को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भी है, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों ने कहर बरपाया हुआ है। पाकिस्तान इसका ठिकरा तालिबान के सिर पर फोड़ रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजिकिस्तान से हाथ मिला लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी कई गुट आज भी तजिकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान इन गुटों और ISKP के सहयोग से तालिबान के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहा है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी विमानों ने सीमा के पास पिक्ता और खोस्त प्रांतों में अफगान धरती पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। पिक्ता प्रांत पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान जिले के पास स्थित है, जबकि खोस्त उत्तरी वजीरिस्तान के पास स्थित है। मुजाहिदीन ने कहा कि लगभग 3 बजे पाकिस्तानी विमानों ने खोस्त और प्रविक्ता प्रांतों में नागरिकों के घरों पर बमबारी की। उन्होंने कहा कि मारे गए सभी 8 लोग महिलाएं और बच्चे थे। मुजाहिदीन ने डॉन कॉम को बताया कि विमानों ने पिक्ता के बरमल जिले के लायम क्षेत्र और खोस्त के स्पेरा जिले के अफगान दुबई क्षेत्र पर बमबारी की थी। उन्होंने बताया कि हवाई हमलों में आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। इसमें 3 महिलाएं और इतने ही बच्चों की मौत हो गई और एक घर ढह गया, जबकि खोस्त में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। यहाँ एक घर भी नष्ट हो गया है। मुजाहिदीन के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक सरकारी बयान में उन्होंने कहा, पाकिस्तानी पक्ष कह रहा है कि अब्दुल्ला शाह को हमलों में निशाना बनाया गया था, लेकिन वह पाकिस्तानी सीमा में रहता है। उन्होंने कहा, इस्लामिक अमीरात हमलों की कड़ी निंदा करता है और इन्हें गंभीर कार्रवाई और अफगानिस्तानी क्षेत्र का उल्लंघन बताता है। प्रवक्ता ने आगे कहा, पाकिस्तान को अपनी समस्याओं और हिंसक घटनाओं को नियंत्रित करने में विफलता के लिए अफगानिस्तान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इस तरह के कृत्यों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं होंगे। अफगान विदेश मंत्रालय द्वारा बाद में पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया कि उसने पाकिस्तान के प्रभारी DFR को तलब किया और उन्हें विरोध पत्र भी भेजा।